تھی جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی کنگور گھٹائیں لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا۔ آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ادھم مچی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی۔ عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں۔ اے حسینیوں، میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو۔ یہ رات برکت والی ہے، مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے، اس رات عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنی اللہ کو مناؤ۔ اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا۔ جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا۔ فرمایا لوگو، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں، اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے۔ حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو۔ وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں، تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سب کو جمع کیا مولا حسین نے۔ فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا۔ ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے۔ میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے، جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی۔ مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں،
کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے، مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں۔ تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے، تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی۔ زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا، امتحان گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو، مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ او کوفہ والو، تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی۔ شمر اللعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک پلٹ گئے۔ اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا۔ وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے۔ میں منا میں سرا قلب اپنا علم
اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. جنگ شروع ہوئی. اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں. عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. ہر اس طرف کے میدان میں تھے. مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر، تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے، اتنے لوگوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. اتنوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. ہر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے ہر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. ہر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور ہر کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ ہر کا سر رکھا. ہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش ہر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. ہر کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. ہر نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا، اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت ہر کے مزار پہ گیا کہا ہر تجھے مبارک، تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی، آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے، میرے یار تھے. اسی لیے تو گھر میں میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والی السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں، دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں، اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی، قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں، اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں، جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے
یہ بہت چھوٹے تھے، اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے، ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا، اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی، انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے، لیکن محمد حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبی آئے، چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے، سارے آبان و انصار شہید ہو گئے، ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے جانے دے۔ حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا، بی بی سکینہ کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی قاسم سامنے آئے، حضرت امام قاسم سامنے آئے، مجھے میدان میں جانے دے، آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی، کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر عجیب سے آثار ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے، بھائیوں کا لاشا، دوستوں کا لاشا، احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب۔ عجیب حال ہے، ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے، 3 دن اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے، مولا حسین تیری عظمت پہ سلام۔ اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے، وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی، ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، کیا بکتے ہو؟ ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی، بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی، تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے، اس سے مہندی بنا رہے تھے۔ شرم کرو، کیا بکتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو؟ کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں۔ ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا؟ وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے؟ یہ سارے خرافات، نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے، یہ سب خرافات ہے۔ ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں، اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ مولا حسین نے جب منع کر دیا، امام قاسم پھوپھی کے فاضل، پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے۔ پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا، بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا، ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے، ابھی وہ موقع نہیں، اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا، ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے۔ اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت۔ اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا، اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا۔ امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے۔ آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے، بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا،
بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ قاسم کے تو باتیں کھل گئی، چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو، دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے۔ امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو۔ کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے۔ مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو غازی کی دعا سنتا ہے، حسین غازی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج جمعہ بھی ہے، تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے۔ مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا، اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث۔ میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں۔ مولا حسین کی دعا کی برکت ہے، اور کہا کہ درمیان میں عبدالقادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا۔ حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبدالقادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبدالقادر اور اخیر میں محمد مہدی۔ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی۔ ارے یہ کتنی شان کی بات ہے، آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے، لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی، اللہ نے کیسی شان بلند کی۔ اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا، جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا۔ حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے، اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ہائے کتنے حسین ہے وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ، سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے۔ قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے، کہا کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا، دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے۔ عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی، اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے، اس نے کہا یہ بچہ ہے میری توہین ہے، تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک وار میں کی۔ یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا،
اس 22,000 کے لشکر کے لیے، لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے، اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72، اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے، لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا، انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا، انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا۔ مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا، اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی۔ مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا، اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا، اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا، حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا۔ حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جو آئی تھی، میری خبر لینا، تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے۔ اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا، اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا اتنا کچلا اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے۔ سیدہ زینب نے دیکھا، ہائے میرا بھتیجا۔ جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی، بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں، کبھی ٹالی نہیں، ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے، میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں، قبول کر لیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا، 2 بیٹے، تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی۔ آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں، وہ 6-7 سال کے بچے ہیں۔ امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا، بھائی امی فاطمہ کا واسطہ۔ جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی، ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، او میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے، تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، یہ بہنیں مائیں، ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں، گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو۔ زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے، زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں،
3-3, 4-4 किलोमीटर से मेरी माएं और बहनें पैदल चल कर के आती है। मैं रात की तारीकियों में इनके लिए दुआ करता हूं, लेकिन उनसे यह भी कहता हूं सिर्फ सुन करके मत जाओ, अमल करने वाली बनो, पर्दे की पाबंद बनो, नमाज की पाबंद बनो, शरीयत की पाबंद बनो, दीन की पाबंद बनो, कनीज़े ज़ैनब बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कहा बहन 6-7 साल के बच्चों को मैं कैसे भेजूं करबला में? फातिमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता मुझे रुसवा न कर, फातिमा पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगी? इतना सुनना था। कहा ठीक है, कभी तेरी बात को मैंने ना न कहा, ठीक है भेज दे, भेज दे। अब उस बहन को मैं खिराज किस अल्फाज में पेश करूं? 6 और 7 साल का बच्चा, ज़ैनब हाथ पकड़ करके किनारे को हटती है और अपने हाथ से अपने बच्चों को अमामा बांधती है। छोटी छोटी तलवारें ज़ैनब मदीने से लाई थी, जैसे कि पहले से कोई प्लान हो कि करबला में जब हुसैन शहीद होगा, कासिम जब बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के जाएगा, अकबर जब तलवारें लेकर के जाएगा, तो मेरे छोटे बच्चे बड़ी तलवारों का बोझ उठा न सकेंगे। छोटी छोटी तलवारें पहले से छुपा लाई थी। ए ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। जैसे नबी की बेटियों में फातिमा की कोई मिसाल नहीं, वैसे फातिमा की बेटियों में ज़ैनब तेरी कोई मिसाल नहीं। क़यामत तक तेरा इस्लाम पे एहसान रहेगा ज़ैनब। ए आका ज़ैनब तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरे मज़ार को सलाम। अल्लाह क़यामत तक तेरे मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात करे। तूने वो तारीख रकम की है और तूने वो ज़हन दिया है कि औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर के बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत उसका नाम है कि वो दीन बचाने के लिए अपनी गोद भी उजाड़ देती है। ये ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब ने नन्ही नन्ही तलवारें बच्चों को दी। बेटा जाओ मामू को आखिरी सलाम करो और करबला में जाना। देखो बेटा तुम्हारा दादा जाफर तैयार है। जाफर तैयार, ये जाफर तैयार कौन है? मौला अली के सगे बड़े भाई हैं और बहुत बहादुर थे। जंग मौता में इनकी शहादत हुई। बहुत बहादुर थे ये। इंशाल्लाह कभी इनकी बहादुरी पे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी जिंदगी यही है, इन आकाओं का जिक्र करें और अपनी बिगड़ी बनाते चलें, तकदीर संवारते चलें। जाफर तैयार तुम्हारा दादा है। बेटा घबराना नहीं, मुकाबला करना। माँ ने दुआएं दी। जब वो रुखसत कर रही थी तो वो फातिमा की बेटी थी। जब वो रुखसत कर रही थी तो फातिह खैबर अली की बेटी थी। इतना हौसला था। जब नन्ही तलवारें लटका करके शहजादे चले हैं तो शिमर ने, लईन ने पुकारा हुसैन जवान खत्म हो गए, बच्चों को भेज रहा है। हुसैन अब उसको क्या समझाएं कि यहां तो बहन मां के वास्ते दे रही है। जब बच्चे मैदान में आए तो कहा खबरदार मामू की बेअदबी न करना, पलीद तू आ मैदान में अगर तुझ में हिम्मत है। तुम्हें बच्चा समझता है? हम अली के घर के बच्चे हैं। अरे जिसे दूध मिला है अली की बेटी का और जिसका खून जाफर तैयार का है, फिर देख वहां कैसी बहादुरी है। जब इतने सख्त जुमले कर रहे बच्चों ने कहा तो फिर उन जालिमों ने कहा कि एक काम करो, इनको चारों तरफ से घेर लो। ज़ैनब तसव्वुर में करबला आ जाए। सैयदा ज़ैनब का हुजरा में खैमा में देख रहा हूं कि मैंने उसकी जियारत की है। आज भी करबला में हज़रत ज़ैनब का खैमा मौजूद है, आज भी मौजूद है। जहां पर उनका खैमा लगा था वहां पर एक गुंबद बना दिया गया है और मैदान करबला जंग कहाँ हुई थी वो निशान भी मौजूद है। अल्लाह आप सबको भी वो दिन दिखाए और अल्लाह मुझे भी बार बार नसीब फरमाए। सैयदा ज़ैनब खैमे पे खड़ी है, सर पे चादर डालकर और
ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہے. لیکن آخر وہ ماں تھی. جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے, بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی. اتنی بہادری تو دکھائی, لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے, بھائی کو لپٹ گئی. بھیا میرے بچے. تصور میں لائے نا, کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ, اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے, باپ کو کیسا رونا آتا ہے. زینب کے بھیا میرے بچے, بھیا میرے بچے. ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی, حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا. مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے, اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو. روتے ہوئے آئے. دو ہی بیٹے تھے زینب کے. کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے, دونوں قربان کر دی. آج زینب کی گود اجڑ گئی, زینب کی گود خالی ہو گئی. سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں. زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں, حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی. مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا, میں اس کو نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے.